بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں صفا و مروہ جو دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، ان کی تاریخ اور ان کے پس منظر کہ ان کا اتنا چرچا اور اتنا تذکرہ اور اتنی فضیلت اور مرتبہ کیوں ہے؟ کیونکہ حجاج کرام جب مکہ المکرمہ میں انہیں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے تو وہ ان کی حج تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک صفا اور مروہ پہ سعی نہیں کرتے۔ تو اتنی اہمیت کیوں ہے، یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو اگر آپ نے میرے چینل کو اس السراج ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوست اور احباب کو بھی ضرور جو ہے وہ شیئر فرمائیں۔ یاد رکھیں کہ صفا اور مروہ یہ چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں ہیں جو مکہ المکرمہ کے بالکل قریب ہی ہیں، اور آج کل تو بلند و بالا عمارتوں اور اونچی اونچی سڑکوں اور یہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان چھت بن جانے اور تعمیرات کے رد و بدل سے دونوں پہاڑیاں برائے نام ہی کچھ بلندی رکھتی ہیں۔ انہیں دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت پانی کی جستجو اور تلاش کی تھی جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اس لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی ہیں، اور حجاج کرام ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر بڑے بڑے احترام اور جذبہ عقیدت کے ساتھ طواف کرتے اور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ مگر زمانہ جاہلیت میں ایک مرد جس کا نام اصاف تھا اور ایک عورت جس کا نام وائلہ تھا، ان دونوں خبیثوں نے خانہ کعبہ کے اندر زنا کاری کر لی تو ان دونوں پر یہ قہر الہی نازل ہو گیا کہ یہ دونوں مسخ ہو کر پتھر کی مورت اور بت بن گئے تھے۔ پھر زمانہ جاہلیت کے بت پرستوں نے ان دونوں مجسموں کو کعبہ اللہ سے اٹھا کر صفا اور مروہ کی دونوں پہاڑیوں پر رکھ دیا اور ان دونوں بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ پھر جب عرب میں اسلام پھیل گیا تو مسلمان اصاف اور نائلہ دونوں بتوں کی وجہ سے ان دونوں پہاڑوں پر جانے کو گناہ تصور کرنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ حکم نازل فرمایا کہ صفا اور مروہ کے طواف اور ان دونوں کی زیارت میں کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں، بلکہ حج اور عمرہ دونوں عبادتوں میں صفا اور مروہ کا طواف اور اس کے چکر لگانا یہ ضروری ہے۔ فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑیوں پر سے اصاف اور نائلہ دونوں بتوں کو توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کر دیا۔ ان دونوں پہاڑیوں کو حسب دستور سابق مقدس اور معظم قرار دے کر ان دونوں کا طواف حج اور عمرہ میں ضروری قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے واقعے کو قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہے، جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے اللہ تبارک و تعالی نیکی کا صلہ دینے والا اور خبردار ہے۔ تو یہ اس سارے واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس طرح سے بیان فرمایا۔ یاد رہے کہ صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے دوڑ کر پانی تلاش کیا تو ایک نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ایک نبی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں اور حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے قدم ان پہاڑیوں پر پڑ جانے سے ان دونوں پہاڑیوں کو یہ عزت اور عظمت مل گئی۔
حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی ایک مقدس یادگار بن جانے کا ان دونوں پہاڑیوں کو اعزاز اور شرف بھی مل گیا، اور یہ دونوں پہاڑیاں حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے طواف اور سعی کا ایک مقبول اور محترم مقام بن گئی۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی بات ملتی ہے کہ اللہ والوں اور اللہ والیوں سے اگر کسی جگہ کو کوئی خاص تعلق حاصل ہو جائے تو وہ جگہ بہت معزز اور معظم بن جاتی ہے، اور ہر مسلمان کے لیے وہ جگہ قابل تعظیم و لائق اور احترام والی ہوتی ہے۔ ورنہ مکہ معظمہ میں بہت سی پہاڑیاں اور چھوٹے چھوٹے بہت بڑے پہاڑ ہیں، مگر صفا اور مروہ کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو جو تقدس اور عظمت حاصل ہے وہ کسی دوسری پہاڑ کو حاصل نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں پہاڑیاں ایک اللہ والی کی ایک مبارک جد و جہد کی یادگار ہے۔ اسی پر گنبد خضرا اور اولیاء اللہ کے روزوں اور ان حضرات کی عبادت گاہوں اور دوسرے مقدس مقامات کو بھی قیاس کر لینا چاہیے کہ اللہ کے وہ مقرب بندے ہیں، اور اللہ کی اس مقرب بندی کی جو پانی کی جستجو اور تلاش میں پہاڑیوں کا چکر لگاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی، اور تا قیامت تک حجاج کرام کو یہ حکم دے دیا کہ میری بندی کی طرح یہاں پر دوڑ لگائیں، تب جا کے ان کا حج مکمل ہوگا۔ تو یہ مختصر سا صفا اور مروہ کی تاریخ تھی جو حجاج کرام جو ہے وہ صفا اور مروہ میں سعی کرتے ہیں، تو یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔